السلام علیکم۔ حکومتی اور ریاستی اداروں کی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتی ہیں۔ سانحہ اسلام آباد جو پرامن احتجاج پہ جس طرح پرتشدد کارروائیاں کی گئی، سیدھی فائر کی گئی اور عوام کو منتشر کیا، سینکڑوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہے، اس پہ پہلے حکومتی وزراء جشن منا رہے تھے اور یہ تانے دے رہے تھے کہ یہ لوگ جوتے اور گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، لیکن جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان اور اداروں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لوگ پہلے انکاری تھے کہ ہم نے سرے سے گولی نہیں چلائی، ایسے یہ لوگ بھاگ گئے، اور پھر جب ثبوت آنے شروع ہو گئے تو پھر لاشوں کو چھپانے کی مکروہ کوششیں شروع کر دی۔ لیکن یہ بانڈا بھی انٹرنیشنل میڈیا نے پھوڑ دیا۔ گارڈین نے رپورٹ دی کہ پیمز اسپتال میں 17 لاشیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، اور اب BBC کے فرحت عباس نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ لاشیں بھی ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں، اور کچھ ڈاکٹروں سے نام نہ بتانے کی شرط پہ انہوں نے یہ راز کھول دیا کہ میں نے زندگی بھر میں ایک رات میں اتنے آپریشن نہیں کیے۔ کچھ لوگ تو اتنے زخمی تھے کہ ان کو ہم نے نشہ بھی نہیں دیا اور بغیر نشے کی ان کی گولیاں نکالتے رہے کیونکہ ان کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ یہ باتیں انٹرنیشنلی اتنی پھیل گئی ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بیان جاری کیا اور انہوں نے ایک فقرہ لکھا کہ پیسفل پروٹیسٹ از ناٹ اے کرائم، اور اس فقرے کو 4 بار ریپیٹ کرنے کے بعد پوری چارج شیٹ دی ہے کہ فوراً اس قتل عام کی تحقیقات، شفاف تحقیقات کی جائے۔ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اپنے صحافی حامد میر نے بھی کہا تھا کہ 3 گھنٹے تک متواتر فائرنگ ہو رہی تھی۔ آپریشن سے پہلے ہمارے دفتر جو جیو کا دفتر ڈی چوک کے ساتھ ہے، وہاں پہ سارے آ گئے تھے، ہمیں دھمکایا کہ لائٹیں بند کر دو اور آپ آفس سے نکل جاؤ۔ میڈیا کا کام ہے سچ دکھانا، لیکن ریاستی جبر اور میڈیا پہ کنٹرول نے یہ سب کچھ کروایا۔ ریاست سمجھتی تھی کہ عدالتوں کو جس طرح مینج کیا اور پپٹس بٹائے ہیں، ایسے لوگ بٹائے ہوئے ہیں جو ان کے جوتے کے نیچے ہوتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کیا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ لیکن سوشل میڈیا کے جوان اتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ بے نقاب کیا۔ ایک صحافی متی اللہ جان نے پیمز اسپتال کا وہ سارا منظر اور اس کے ثبوت اکٹھے کیے کہ کتنے زخمی ہیں، کتنی لاشیں ہیں، اور انتظامیہ پہ چوکیدار سے لے کے ایڈمنسٹریٹر تک دباؤ ہے کہ آپ نے ایک زخمی اور ایک لاش کی سرکاری رپورٹ نہیں دینی۔ یہی اس کا جرم تھا، اس کو اٹھا لیا ثاقب بشیر ایک صحافی کے ساتھ پیمز اسپتال کی پارکنگ سے نامعلوم افراد نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیف ہاؤس لے کے گئے ہیں، وہاں ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا اور متی اللہ جان کو لے گئے۔ لیکن سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ریاست اور ادارے اپنا مذاق اڑا رہی ہیں، دنیا ہنستی ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس کو مارگلہ تھانے لے گئے اور اس پہ جو FIR درج کروائی وہ بڑی مضحکہ خیز ہے۔ FIR میں یہ دعویٰ الزام ہے متی اللہ جان پہ کہ اس نے پولیس چیک پوسٹ پہ گاڑی چڑھائی، مزاحمت کی، پولیس والے سے بندوق چھینی، اور ایک اہلکار مدثر اس میں زخمی ہوا، اور پھر جب ہم نے اس کی تلاشی لی تو 246 گرام آئس نکل آیا، اور اب عدالت میں پیش کیا تو عدالت میں جو پراسیکیوٹر تھا اس کو صحافیوں نے گھیر لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے جو FIR پڑھی ہے ابھی عدالت میں، آپ اپنے بچوں کی قسم کھا لیں کہ آپ یہ صحیح ہے، اور وہ بیچارہ کبھی ایک طرف بھاگ رہا تھا کبھی دوسری طرف، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، جھوٹ کا کیا جواب ہوگا۔ عدالت نے بھی اس کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا، اور پھر متی اللہ جان نے وہیں پہ پولیس کی کسٹڈی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا جرم صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بہت لاشیں ہیں اور میں اس کے ثبوت ڈھونڈ رہا تھا۔ عالمی سطح پر اس کی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور شریف خاندان جس کی خواہش تھی کہ فوج کو پنجاب پولیس بنائی جائے، انہوں نے کل ایک باریک واردات کی۔
शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया कि ये जो हमने सब कुछ नाकाम बनाया है ये सुपह सालार के ताउन और उनकी मर्ज़ी से हमने ये किया है। यानी सारा मलबा फ़ौज पे डाल दिया कि अपने अवाम पे जो गोलियां चलाई हैं इसमें सुपह सालार जनरल आसिम मुनीर का ताउन था। ये सियासतदान हैं और ये उनको पता है कि पतली गली से किस तरह निकलना है और ये जो इल्ज़ामात का टोकरा है ये किसके सर रखना है। इस तरह की शहादतों को अब छुपाया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे जनाजे हुए हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत थी उसमें 90% इस्टेब्लिशमेंट के कंप्रोमाइज़ टट्टू हैं जिन्होंने ख़ुद भाग गए थे और जज्बाती और मुखलिस कारकुनों को डी चौक में अकेले छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों अब फैसल वाडा जैसे इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब जिस तरह MQM लंदन और MQM पाकिस्तान बनी थी, अब एक PTI पाकिस्तान बनेगी और उसमें से ये सारे मुखलिस लोग लीडर इमरान खान निकल जाएंगे। ये इस इस्टेब्लिशमेंट की भूल है। इमरान खान और अवाम इन दोनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। इसके बीच में जो लीडरशिप है, गौहर अयूब है, उमर अयूब है, ये जो बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, ये कठपुतलियाँ होंगी, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये अगर इमरान खान की टिकट के बगैर खड़े हो जाएं तो ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनकी हैसियत है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान की है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हम एक नई तहरीक इंसाफ खड़ी कर देंगे तो ये तजुर्बात पहले उनके नाकाम हो चुके हैं। तहरीक इस्तेहकाम को देख ले, जहांगीर तरीन आज कहाँ है, परवेज़ खटक आज कहाँ है। तो इस तरह की कोशिशें हमेशा नाकाम रही हैं। आवाम की आवाज़ जब तक आप नहीं सुनेंगे न ये रियासत आगे चलेगी, न ये हुकूमत चलेगी और न ये आवाम और इदारों के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी। नफ़रत बढ़ती जा रही है। खुदारा अकल से काम ले, होश से काम ले, अपने अवाम पे गोलियां चलाना बंद कर दे और चोरों का दिफा बंद कर दे। इसी में पाकिस्तान की भलाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।